جی مفتی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ہستی کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، عتیقہ بنت عتیق، صدیقہ بنت صدیق، حبیبہ حبیب خدا، حبیبہ حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ ہستی ہیں، اتنی قابل رشک ہیں کہ یہ عزت ہے میرے نبی کی، سبحان اللہ۔ یہ حرمت ہے میرے آقا کی، یہ حرم ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ساری دنیا آقا کی تعریف کرتی ہے، مگر آقا کی زبان حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ فرمایا لوگو، عائشہ میری وہ بیوی ہے جس نے کبھی مجھ سے کوئی جائز فرمائش بھی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری بہنوں بیٹیوں کو سبق لینے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا عائشہ میری وہ بیوی ہے جو میرے فاقوں کی ساتھی ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ہمارے گھر میں 40 دن تک چولہا نہیں جلا مگر عائشہ کے ماتھے پہ کبھی بل نہیں آیا۔ جانتے ہیں یہ کون عائشہ ہے؟ کہ جس کے والد کی مکہ المکرمہ میں پروڈکشن تھی کپڑے کی اس زمانے میں، یعنی اس زمانے میں عرب میں سب سے بڑا کسی کا بزنس تھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور حضور خود فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ عائشہ دن پہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا عائشہ کہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی بھی وجہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کہیں سے کھجوریں آتی بھی ہیں تو ایک آدھ کھجور کھا لیتی ہیں، باقی میرے لیے رکھ لیتی ہیں۔ سخاوت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کا اور حضور کی صحبت کا یہ اثر تھا کہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ آپ کی زندگی میں واقع ہوئے، ایک مسلم شریف میں اور ایک ابو داؤد میں، کہ 1,00,000 درم آپ کے پاس کسی نے ہدیہ بھیجا، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 درم بھیجا، اور گھر کے اندر یہ عالم ہے کہ اپنے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے، اپنے کپڑے جو ہے وہ پھٹے پرانے ہیں۔ تو شام سے پہلے سارا مال، سارے درم ہدیہ کر دیے، صدقہ کر دیے، تقسیم کر دیے۔ تو جو خادمہ تھی، خادمہ نے کہا آپ اپنے لیے کچھ رکھ لیتی، ہم نے بھی تو بھی کھانا تھا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں رکھا اپنے لیے۔ فرمایا اچھا تم یہ مجھے پہلے یاد دلا دیتی، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ اپنے لیے بھی ہم نے کچھ رکھنا ہے۔ تو سارا کا سارا مال ہدیہ کر دیا۔ آج امت کے پاس کچھ علوم ہیں، کون کون سے؟ علم الانساب، علم الازداد، علم المیراث، علم الفقہ۔ اس میں اگر کائنات کے اندر سب سے بڑی کوئی مجتہد ہیں، جیسے میں نے سیری میں بھی کہا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ کے تمام صحابہ عالم تھے، 100 صحابہ مفتی تھے، 6 صحابہ مجتہد تھے۔ ان 6 صحابہ میں بھی اگر کوئی سب سے بڑی مجتہد تھیں تو وہ حضرت اماں جان میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ اور آپ کا کیا نصیب ہے، آپ کے نصیب پر ساری کائنات قربان جائیں، میرے جیسے بندوں کے کروڑوں سر ہوں، واری واری آپ کے نالین ہوں اور ان نالین پر قربان کر دیا جائے، کہ وہ نصیب جاگے کہ قیامت تک کے لیے آپ کے گھر کو، آپ کے حجرے کو، آپ کی آرامگاہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا۔ اور جنت بھی کیسی بنایا کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا کر فرمایا ما بین بیتی منبری و روضۃ من ریاض الجنہ۔ آج ہم جس جگہ جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو ٹکرے مارتے ہیں، نسک لیتے ہیں، ایپ لیتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں، لائنیں لگاتے ہیں، وہ جگہ کس کی ہے؟ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ یوں تو ہم کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، مگر یہ لوگوں، حضرت عائشہ صدیقہ ہماری وہ ماں ہے جس کے گھر کا چھت بھی جنت ہے، دیواریں بھی جنت ہیں، دروازہ بھی جنت ہے، فرش بھی جنت ہے، بستر بھی جنت ہے۔ اس لیے کہ اس جنت میں اگر کوئی جنتی آرام کر رہا ہے تو کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب حضرات شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ندیم بھائی، اماں عائشہ کے بارے میں جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے، کیونکہ دین اور دنیا دونوں کو اگر سمجھنا ہے تو اماں عائشہ کی زندگی کے بارے میں معلومات کریں، پڑھیں، سوچیں، سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کریں۔ میں تمام خواتین سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، بیٹیوں سے یہی کہوں گا کہ اماں عائشہ، ہم کیوں کہتے ہیں انہیں اماں عائشہ؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے دین دنیا سب کچھ ہمیں بتا دی۔ یعنی وہ بہت اچھی پولیٹیشنز بھی تھی، وہ بہت اچھی بیٹی تھی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تعریف کیا کرتے تھے۔
تو یہ سب چیزیں. اچھا, جو سب سے خوبصورت بات جو ہمیشہ زیادہ تر علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کی گفتگو میں ایک مٹھاس تھا, ان کی جو گفتگو کا انداز تھا, کبھی بھی کسی بھی نے یہ نہیں کہا کہ ان کی گفتگو میں ایسا لگا ہو کہ کبھی غصے ظاہر ہو رہا ہو. تو یعنی کہ ہر چیز کے مطابق, اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک کمپلیٹ گائیڈنس اگر کسی نے دی ہے تو اماں عائشہ نے دیا. ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا جو اجازت. آج ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں نا ہدیہ, تو کیا کہتے ہیں, یار میرے لیے دعا کرنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو کچھ دیتی تھی تو ساتھ ہی خادمہ کو سے پوچھتی تھیں, سنو اس نے کیا کہا ہے. وہ جو دعا دیتا تھا حضرت عائشہ اسے دعا دیتی تھی. کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ فرمایا یہ بدلہ ہو جاتا ہے, میں جو کچھ دیتی ہوں آخرت کے لیے دیتی ہوں, وہ اللہ کے لیے دیتی ہوں, آخرت میں لینا. سبحان اللہ, سبحان اللہ.